شام ٹی وی نیٹورک. کیا موجودہ نظام تعلیم سے مطمئن ہیں؟ بندہ مطمئن ہو جائے نا کسی بھی جگہ تو سمجھ میں ٹھہرا ہوا آ گیا. اسکول کیوں نہیں رن کر رہی ہے؟ بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے فائنینس کے بغیر نہیں چلتا. 2 ٹیچرز جو ہیں 5 کلاسز کو اور وہاں پہ بیٹھے بچوں کو کیا وہاں پہ تعلیم پراپرلی دے سکتی ہیں؟ کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو اندر کے حال کا نہیں پتہ ہوتا. کیا محکمہ تعلیم میں بھی سفارش چلتی؟ تو سفارش کیا، میں کہتی ہوں کہ ہر بندہ نیڈی اور ہر بندہ اپنا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابعہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی نیٹ ورک، جو کہ بننے جا رہا آزاد کشمیر کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت جو ہیں ان کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے اور انہوں نے اس فیلڈ میں ایک اچھا خاصا اپنا مقام بنایا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر میڈم سنجیدہ رشیدہ. میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ٹھیک ہیں. جی میڈم، جیسے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر رہی ہیں تو میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تو بہت سمجھ لیں آخر کا ایک ہے حصہ تعلم اور تعلیم کا. تو اس کا سفر تو بہت پہلے کہیں شروع ہوا تھا. تو تعلیم چونکہ میں ایک اتفاقیہ ٹیچر نہیں تھی، ہم بائی پرپز ٹیچر آئے تھے اور تعلیم حاصل کی. جب میٹرک میں آئے تو اس کے بعد ہی یہی تھا فیملی کا بھی یہ کہ ہم نے ٹیچر لگنا ہے. تو ٹیچنگ بھی ساتھ ساتھ جاری رہی اور ایجوکیشن بھی. اور میں نے ماسٹرز ان اسلامک لرننگ کیا ہے اور بی ایڈ اور ایم ایڈ، اور اس سے پہلے میں نے پی ٹی سی پرائمری ایجوکیشن کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی 2 ایئرس کورس وہ کیا ہوا ہے کراچی سے. جی صحیح ہے. میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ای او کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور آپ نے ایز اے ڈی ای او کتنے سال تک سروس کی ہے؟ ہاں، ڈی ای او مخفف ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. یوں تو ایجوکیشن کا جو ہے وہ میدان یا فیلڈ بہت وسیع ہے، لیکن ایز این آفیسر میں ڈسٹرکٹ کی حد تک وہاں پھر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ایجوکیشن کے معاملات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، اس میں ٹیچرز کا، بچوں کا اور اسکولز کا، یہ تمام چیزیں اس میں مینجمنٹ الگ سے آ جاتی ہے اور سپرویژن الگ سے آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں چونکہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو بہت ہمہ جہت ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانی پڑتی ہیں. اس میں پرائمری ایجوکیشن ہے اور آپ کی لوئر سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن، ان تمام کے معاملات کو ڈیل کرنا، نہ صرف اکیڈیمک بلکہ ایڈمنسٹریٹو یہ زیادہ ہوتا ہے یہ پوسٹ. میڈم آپ مجھے یہ بتائیے کہ تعلیم جیسے حساس پروفیشن میں رہتے ہوئے ایک اتنے بڑے عہدے پر کام کرنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے؟ آسان تو اس میں آپ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بھی چیز آسان ہوتی ہے. جب بندہ سیکھتا ہے پھر سیکھتا ہے تب بھی مشکل ہوتی ہے، اور جب وہ کسی مقام پر پہنچ کر اس کی سروسز دینا شروع کرتا ہے تو اس وقت اور اس پر بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمارے ملکی حالات اور ہمارے ملک کا تعلیمی نظام اور اس میں آپ کہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے، اس دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو کام سر انجام دینے ہوتے ہیں وہی ذمہ داریاں. اور اس میں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں اور کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. تو میرے لیے آسانی یہ تھی کہ میرے لیے تو بالکل فلوئنٹ میں چلتی رہی ہوں، اس میں مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آئی، نہ ہی ٹیچنگ میں اور نہ ہی ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پر، اس لیے کہ میری تعلیم ساؤنڈ تھی اور الحمدللہ میں ووکل بھی تھی اور ہوں. سو مجھے کبھی دشواری نہ پبلک ڈیلنگ میں آئی ہے اور نہ ایجوکیشن کے. سنجیدہ رشیدہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ موجودہ نظام تعلیم سے مطمئن ہیں؟ اصل میں یہ بات ہے کہ جب بندہ مطمئن ہو جائے نا کسی بھی جگہ تو سمجھ لیں ٹھہرا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں اس طریقے سے کہ جو کچھ ہمیں تفویض کیا گیا ہم اس کو آگے امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا.
اب یہ اچھا کیا ہے اور اچھا کیا نہیں ہے، یہ تو ہمیں سوسائٹی سے جب رسپانس ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہم اچھا کر پائے اور کتنا اچھا نہیں کر پائے. اور مطمئن نہیں اس لیے کہ زمانہ جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن نئی نئی جو ہے وہ جہتیں آتی جاتی ہیں، آ رہی ہیں. اس وقت جو ٹیکنالوجی کا جو ہے ایک سمندر ہے ہمارے سامنے ہے کھلا پڑا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا آپ کے لیے مسخر کر کے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دنیا کے مسخر کرنا صرف یہ الفاظ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں فیلڈز میں جا کر کام کرنا. تو اس نئی ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جا کر کام کرنا جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے تھوڑا سا مشکلات ہیں. اور ہمارا جو یہ ہلی ایریا ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، اور ہمارے ملک کے حالات اور بجٹ جو ہے نا وہ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اتنے ایڈوانس کنٹریز کی طرح ہم اپنے تعلیمی معیارات کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنائیں اور پھر اس کے لیے ہم کوشش کریں. تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے بہت اچھی اس میں پوزیشن میں بھی آ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹیچرز. تو کوشش یہ ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور بہتر سے بہترین کی طرف قدم اٹھنے چاہیے. جی سنجیدہ رشیدہ صاحبہ، لیکن یہاں پہ جو ہے ہر سرکاری اسکول اپنا ایک الگ سلیبس لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے میں آپ جو طلباء ہیں ان کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ اصل میں بہت ساری باتیں لوگ ویسے کہنے کی حد تک کہہ جاتے ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے. ہر اسکول تو نہیں یا ہر ادارہ تو نہیں، بلکہ آپ سسٹم تھوڑا سا پرائیویٹ سسٹم، وہ بھی جو ہائی فائی اسکولز ہیں جیسے بیکن ہاؤس ہے، روٹس ہے، یا انٹرنیشنل لیول کے جو اسکول ہیں نا ان کا سلیبس الگ ہے. ہمارا تقریباً یکساں ہے. اب دیکھیے ہمارے AJK میں اس وقت جو ہے نا آزاد کشمیر کی بکس جو ہے نا وہ ہے سلیبس چل رہا ہے. آزاد کشمیر کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ قائم ہو چکا ہے اور ہر صوبے کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے. تو AJK کے اندر ہمیں وی آر کمپلڈ کہ ہم سرکاری سلیبس پڑھائیں. البتہ پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے ریڈ فاؤنڈیشن ہے اور یہ آفاق کا بھی ایک اسلامی نظام تعلیم سے ہم آہنگ بہت ہی اچھا سلیبس ہے وہ، اور وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، ایک جیسی چیزیں ہیں، کوئی خاص اس میں ڈفرینسز نہیں ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ ایک سلیبس، ایک پیپر اور میڈیم آف انسٹرکشن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں نا یہ حالات جو ہے نا وہ سب کے کنٹرول میں نہیں رہتے. ایسا بھی ہو سکتا ہے لوگ اپنے اپنے اس پہ رائے پہ چلتے ہیں، اپنے اپنے معیارات مقرر کیے ہوئے ہیں اس پر چلتے ہیں. تو یوں کہنے کی یہ باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا سچ نہیں ہے. ایسا گورنمنٹ اسکولس کا تو آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ کافی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو اپنا اپنا سلیبس جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ایز اے ٹیچر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ جی چونکہ میں خاصا عرصہ یعنی 40 ایئرس میں نے گورنمنٹ سیکٹر کو دیے. ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ سیکٹر ہم دیکھتے تھے کہ ہم سارا ہولی سولی ایک ہی سلیبس ہوتا تھا. پورا ہمارا جو ہے پیپرز کے معیار اب 5ویں کے اور 8ویں کا ہمارا ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہمارے بورڈ آفیسز بھی قائم ہیں. وہ سینٹرلی ایگزامینیشن یعنی ہمارے وہ سسٹم کے تحت چلتے. ثانوی جس کو آپ سیکنڈری یا ہائی اسکول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ بھی ہمارا ایک سلیبس ہے. ہائر سیکنڈری باقی بھی ہے، آگے یونیورسٹی کی ایجوکیشن آ جاتی ہے سبجیکٹ وائز. لیکن جب جو پرائیویٹ سیکٹر کی جب میرے خیال میں 90s کے بعد سے یہاں AJK میں زیادہ یہ پرائیویٹ سیکٹر مشروم کی طرح اگ کے آئے ہیں، تو انہوں نے واقعی کسی نے فوجی فاؤنڈیشن کا سلیبس جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اس کو کسی نے اپنایا، کسی نے آکسفورڈ سلیبس کو اپنایا. اب گورنمنٹ بھی اور یہ لوگ سارے آ رہے ہیں ایک طرف کے یکساں نصاب. جیسے پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جیسی تعلیم ہو، ایک نصاب ہونا چاہیے. آ رہے ہیں اس طرف، بس اس میں کوشش میں لگے. لیکن پرائیویٹ میں ہر جو ہے ایک نے جو وہ بھی پرائمری یا مڈل کی سطح تک ہے، آگے سیکنڈری میں جا کر ایک ہی ہو جاتا ہے. جی آپ DEO رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سے ویل ڈیولپڈ کنٹریز کا جو نظام تعلیم تھا آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اور آپ کے خیال میں کون سا نظام تعلیم جو ہے کس ملک کا وہ زیادہ بہتر ہے؟
ہم پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑھے اور ایک ہی اس نظریہ یہ تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے تو اس میں اسلامی نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور ہوتا رہا ہے سارا کچھ۔ تو گورنمنٹ کی جو تعلیمی پالیسیز جو ہیں ہر 5 سال یا جب بھی تعلیمی پالیسیز نافذ ہوتی رہی ہیں، اسی کے مطابق جو ہے قوم اپنے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا تعین کرتی ہے، اور اسی کے مطابق ٹیچرز نے پڑھانا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ میم یہاں پہ تو تعلیم کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں، یہاں پہ جو تعلیم ہے اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہاں کی جو ماسٹرز ڈگری ہے وہ ویل ڈیولپڈ کنٹریز میں کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ظاہر ہے اس کی حکومت ذمہ دار ہے، اس کی اسٹیٹ کو چلانے والے جو ہوتے ہیں ارباب اقتدار، وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں میری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، میری ایج اس وقت 68 ایئرز ہے۔ اب جب ہم کالج یونیورسٹیز میں تھے تو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی تھی، پشاور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی۔ اب جب سے پرائیویٹ سیکٹر نے قدم رکھے اور جما لیے قدم اپنے، تو ہر گلی کوچے میں نہ صرف اسکول بلکہ چھوٹے چھوٹے بلاکس اور پلازاز ہیں اس میں یہ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں۔ میں تو خود اس کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی ہوں اور حیران ہوتی ہوں، اور محو حیرت ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لیکن میم جو ہے آپ کا بھی تو اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ تو پہلے جو ہے آپ نے اتنا عرصہ جو ہے گورنمنٹ اسکولز میں آپ نے کام کیا ہے، تو اگر گورنمنٹ سیکٹرز جو ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے، تو آپ نے پھر پرائیویٹ سیکٹر کیوں بنایا اپنے الگ سے؟ بہت اچھی بات کی ہے بیٹے آپ نے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کاش کوئی یہ سوال پوچھے کہ میں نے پرائیویٹ اسکول کیوں کھولا، کیا میرے اندر اتنی انرجی تھی آفٹر 60 ایئرس کہ میں وہ اتنی ہی محنت اور انرجی میں پرائیویٹ سیکٹر کو، میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ میں نے صرف اور صرف اس لیے کھولا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کسی کام میں آتا رہے، میں بچوں کو کچھ سکھاتی رہوں۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ AJK کے اندر ہم دیکھتے تھے کسی بھی فورم پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے یا کوئی جلسہ ہے، تقریب ہے، وہاں جب لوگ بولتے تھے تو وہ اردو بھی غلط بولتے تھے، وہ دن کو دن کہتے تھے، وہ بن کو بین کہتے تھے، اور مطمئن کو مطمئن بولتے تھے۔ مجھے بہت کوفت ہوتی تھی کہ یہ جو ہے کاش یہ میں کسی ایسی جگہ ہوں میں کچھ بچوں کو یہ سکھا سکوں کہ وہ اردو کا تلفظ تو درست کر لیں۔ آج میں نے ایک بک، میں بورڈ کا نام نہیں لے رہی ہوں، ٹیکسٹ بک بورڈ کا، لیکن اس میں نے غلطیاں آج دن میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے ایک زرخیز انہوں نے اس سے زال کی بجائے جو ذخائر، جیسے ذخیرہ زال سے ہوتا ہے، زال ذخیرہ اور ذخائر اس کی جمع ہے، تو زال سے ذخائر ہونا چاہیے جبکہ زے سے لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح انواع و اقسام وہ بھی غلط لکھی ہوتی، اس کے ہجے غلط لکھے ہوتے، ہاں، لواحقین کو لوائقین، یہ بکس کے اندر یہ اور میں اسی لیے ایک اسکول بچے ہی لوگ وہاں بھیجتے نہیں ہیں کہ دور ہے، اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ پڑھا نہیں سکتی، جبکہ ابھی بھی میں اپنے پورے پیریڈ لے کے آئی ہوں اور پڑھا رہی ہوں، اور صرف اس لیے پڑھا رہی ہوں اور اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ اگر 2 بچے یا 4 ہیں، کوئی ایک بھی جو ہے نا اپنی اس میں بول چال میں جتنا وہ پڑھا ہوا ہے اتنا وہ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے، وہ پروو کرے کہ آئی ایم ایجوکیٹڈ۔ جو آپ کا اپنا اسکول ہے وہ ویسے نہیں چل رہا جیسے جتنا آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے، اسکول ویسے کیوں نہیں چل رہا؟ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں نا۔ سب سے بڑی بات، کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے فائنینس کے بغیر نہیں چلتا۔ میرے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اچھا فائنینس تھا نہیں، نہ اب ہے کہ میں اس کو ہائی فائی لیول پہ لے جاؤں، رائٹ۔ دوسری بلڈنگ اپنی ہونی چاہیے، اور تیسرا سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میری ایج اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی ساری انرجی گورنمنٹ سیکٹر کو دے چکی۔ تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کی میم ضرورت کیا تھی؟ بس وہ ضرورت یہ بھی تھی، بچے جو تھے جاب لیس ہیں، اور میں نے کہا چلیں یہ بھی اس کو کر لیں گے، لیکن ان کا ٹیمپو نہیں بن رہا۔ اور میں ایک ہی بات یہ ہے کہ میں کم از کم کہ ان بچوں کو جو میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، کم از کم وہ جب بات کرتے ہیں بولتے ہیں تو نظر آتے ہیں کہ وہ کس لیول کے ہیں۔ جی، آج کل کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں تو وہ ایک اچھے بزنس کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصل میں دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے جب ایک بندہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا اگر ادارے کے اس پر ہی بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بزنس ہی ہو جائے گی۔
ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے اس سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ اس لیول میں چونکہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں آئی تھی، سو وہ بزنس نہیں چل رہی. وہ ایک جیسے ادارہ میں سیکھنا سکھانے کے اس سے گزر رہی ہوں عمل سے، بٹ وہ بزنس نہیں ہے. لیکن جو لوگ اپنا ظاہر ہے فیملی کو رن کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ نے اپنی ایجوکیشن لے کے تو اپنا اسی کو وہ آپ نے اپنانا ہے، تو وہ اس کو آپ بزنس ہی کہہ سکتے ہیں. بالکل. سنجیدہ رشیدہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کل کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں اور سرکاری سکولز میں دونوں کی بات کروں گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ بچوں کی اچھی تربیت بھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کی یا نہیں ہو رہی؟ اصل میں تربیت کا فقدان تو ہر جگہ ہے، گھر میں بھی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. آپ کسی ایک پر جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر سکتی کہ یہی ذمہ دار ہے. اور صرف اسکول ہی ذمہ دار نہیں ہے، اس میں گھر، محلہ، ہمارا معاشرہ بھی برابر کا شریک ہے. ایک ایسا گھرانہ جو پیورلی بہت ہی اپنے بچوں کو لیے دیے رکھتا ہے، بہت ہی ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ساتھ والے گھر میں، محلے میں، گاؤں میں ایسا نہیں ہو رہا، تو وہ بچے مس فٹ ہو جاتے ہیں وہاں جا کر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. تو پرائیویٹ اور سرکاری کا اس طرح سے سارے پرائیویٹ اسکول بھی اچھے نہیں ہیں، سارے برے بھی نہیں ہیں. سارے گورنمنٹ سیکٹر میں چونکہ چیک اینڈ بیلنسز تھوڑا سا ہمارا میکانزم جو ہے وہ بجٹ کی وجہ سے یا پہاڑی ہونے کی وجہ سے، پھر کچھ خواتین کی مسائل کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں اگنورنس آ جاتی ہے، اسپیشلی پرائمری سیکٹر میں. لیکن جو ہمارے مڈل اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں، وہاں ٹھیک ہے، وہاں ہیڈ ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ریگولیرٹی ہے ٹیچرز کی حاضری میں بھی اور ایجوکیشن پہ بھی توجہ دی جاتی ہے. سرکاری اسکولز میں جتنے بھی سرکاری اسکولز ہیں وہاں پہ تو قابل رحم حالت سے بھی بری حالت ہے اسکولز کی. اسکول کا کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. میں سرکاری اسکولز کی بات کر رہی ہوں. تو آپ ڈی ای او رہی ہیں اور باقی جو ڈی ای او ہیں تو وہ اس مسئلے پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ گورنمنٹ اسکولز کا ابھی تک وہ اسٹینڈرڈ ہے کیوں نہیں جو ہونا چاہیے؟ اصل میں گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بلڈنگ بنانا اور ٹیچر کو اپائنٹ کرنا، اور گورنمنٹ کا یہ جو ڈی ای اوز کا لگانا، اور ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو میکانزم ہے سیکٹری ایجوکیشن سے لے کے ٹاپ ٹو لوور تک، ان کا کام ہوتا ہے ان کی سپرویژن کرنا اور ان کو سپروائز کرنا، ٹھیک ہے، ان کو گائیڈ لائن دینا. یہ کام بلڈنگ بنانا اور بجٹنگ اس میں انوالو ہوتی ہے حکومت، اور ہماری حکومت کے پاس اتنے وسیع بجٹ نہیں ہوتا کہ ہر سرکاری ادارہ جو ہے وہ اس کی بلڈنگ بھی اچھی ہو. دوسری بات اسٹافنگ کی آ جاتی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ 5 کلاسیں، اگر پرائمری اسکول ہے تو وہاں ایٹ لیسٹ 6 to 7 ٹیچر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا پرائمری اسکول اونلی 2 ٹیچرز کے اوپر ہے، اور سبجیکٹس کی اتنی بھرمار ہے کہ وہ 2 ٹیچر اس پر نہیں پڑھا پاتے، پوری توجہ نہیں دے پاتے. تو یہ معاملات ہیں. پھر اسکول ابھی میرے دور میں تو آپ کیا کہتی ہیں، میں جب ڈی ای او تھی تو 101 میرے پرائمری اسکول شیلٹر لیس تھے، ان پہ چھت ہی نہیں تھی. تو کیسے ابھی آ کر تو میرے خیال میں کوئی 40 کے قریب ہمارے ڈسٹرکٹ میں رہ گئی ہیں اسکول جو شیلٹر سے قابو پاتے جا رہے ہیں رفتہ رفتہ. لیکن یکدم جو ہے نا یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اصل بات جو ہے جو ٹیچر، آپ کا اشارہ جس جانب ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ ٹیچر بچوں پہ وہ توجہ کیوں نہیں دے رہے. وہ دیکھیں، آپ اس دنیا کے باسی ہیں ہم. اب میں یہ بات کہوں گی تو شاید برا لگے کہ ہم ہر چیز ملاوٹ والی کھا رہے ہیں. دودھ میں کیمیکل ہے، گوشت میں کم تول ہے، درزی کپڑے وہ کر دیتا ہے، اور چیزیں کم تولی ہوئی گلی سڑی فروٹ والا بیچتا ہے. ہم مصنوعی دور میں رہے کہ ایک ٹیچر وہ کہاں سے اصلی آ جائے گا کہ وہ آپ کے بچوں کو بہت اچھی اور خالص تعلیم اور اعلیٰ سٹینڈرڈ کی دے گا، جبکہ اس کے اپنے مسائل بھی ہیں، اس کا بھی گھرستان ہے، اس کے بھی ہیں، دور نزدیک کے راستے بھی ہیں، مشکلات ہیں. اصل چیز ہے کہ وسائل ہوں تو بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر پورے ہوں تو وہ 5-6 کلاسیں ہو جاتی ہیں قاعدے کو لے، اور کبھی بھی جو ہے نا ہم ان 2 ٹیچر کو جب کتنا ایک وہ محنت کریں گے، کتنی ایک وہ پورا دن لگے رہتی ہیں، پھر جا کر وہ تعلیم کو وہ اکیڈیمک وہ پڑھائیں. تربیت ٹھیک ہے، گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ماشاءاللہ ادب والے ہوتے ہیں، تمیز والے ہوتے ہیں. ایسا کوئی سچ ایشو میٹرک کے لیول تک نہیں نظر آتا کہ کوئی اخلاقی ان میں گراوٹ. ہاں، کم و بیش ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں.
تو پرائیویٹ سیکٹر پہ تو ٹیچر ہر گھڑی بچوں کے سر پہ سوار ہی رہتی ہیں اور وہ پورا ٹائم جو ہے ان کے سیکھنے سکھانے پہ صرف کرتی ہیں اور محنت کرتی ہیں. ایون میٹرک اور ایف اے لڑکی جو ہے پورا دن وہ محنت کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں آ کر ہم پھر دو روحی اس کا شکار ہو جاتے ہیں رویوں کا. ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پرائیویٹ سیکٹر کی استانی کتنی میں اچھے رزلٹ دیے, یہ گورنمنٹ اتنی لاکھوں کی تنخواہ لے کر کیوں نہیں پڑھا رہی. ہم اس کمپیریزن میں آ جاتے ہیں, جبکہ کمپیریزن پے اور اس کا نہیں, کمپیریزن یہ ہونا چاہیے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جا رہا ہے اپنے ادارے میں, گورنمنٹ ٹیچر کو اور دوسرے کو کیسے کیا. پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیچر یہ ساتھ نزدیک ترین اسکول میں جاتی ہے, گورنمنٹ والی یہاں سے بہت دور دور گاڑیوں کے بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں, پیدل بھی راستے, یہ چیزیں یہ ایشوز ہوتے ہیں. تو ایون میں یہ سمجھتی ہوں چونکہ میں 15 سال تقریباً ڈی او کے پوسٹ پہ رہی ہوں, کوئی بھی سسٹم اچھا یا برا نہیں ہوتا, محنت کی بات ہے. اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بندہ کام کرے کہ میں نے اللہ کے یہاں جواب دہی ہونی ہے میری, کسی آفیسر کے سامنے نہیں, تو وہ پھر کسی حال میں بھی ہوگا وہ اپنا کام کرے. نہیں ایسا ہی ہے, بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کو پرابلمز ہیں, لیکن ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ سے معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل رہا ہے. تو کیا پہلے کے جو ٹیچرز تھے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشہ, انبیاء کا پیشہ رہا ہے, تو ان کے بھی زندگی میں تو مصروفیت تھی, تو ہم یہ ایکسکیوز تو نہیں دے سکتے میم کہ ٹیچرز کو پرابلمس ہیں. بالکل ہوں گی, ٹیچرز کو پرابلم ہیں بلکہ, لیکن اس کا امپیکٹ بچوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل ٹیچرز ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی ہونا چاہیے. اور آپ نے پیز کی بات کی ہے تو بالکل میں بھی یہی کہوں گی کہ جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں وہ لاکھوں میں تنخواہیں لیتی ہے, لیکن بچوں کو ویسا پڑھا رہے ہیں یا پھر تربیت نہیں ہو رہی ہے بچوں کی, بچوں کے ساتھ ویسی محنت نہیں ہو رہی ہے. سر سے ٹالنے والی ایک بات ہے, ایسا کیوں ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ تربیت کا جہاں تک ہے وہاں گھر, معاشرہ, ساری چیزیں شامل. ہم ٹیچرز کو ہی یہ ہولی سولی بلیم نہیں کر پاتے. واقعی وہ دور نہیں رہا, وہ ٹیچر نہیں رہے اور وہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہے اور وہ والدین بھی نہیں رہے. ہم جس دور میں پڑھتے تھے تو ہم نے کبھی گھر جا کر اپنے والدین کو شکایت نہیں کی کہ آج ٹیچر نے ہمیں مارا ہے, حالانکہ بہت مار پڑتی تھی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کل والدین گھر آ جائیں, اسکول آ جائیں گے اور ہمیں اسکول سے اٹھا لیں گے, اور اتنا ڈر ہوتا تھا, اور والدین کا بھی ڈر تھا اور ٹیچرز کا بھی ڈر تھا. آج ایک میں پرائیویٹ گورنمنٹ کی تو بات نہیں کر رہی, گورنمنٹ میں پھر بھی سزا جزا کا تصور ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بچے کو اگر آپ ڈانٹ بھی دیں گے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈانٹا کیوں, یہ تو ڈر گیا ہے. مار تو ویسے ہی منع ہو گئی ہے نا, اور کسی واقعی مارنا نہیں چاہیے. کسی ماہر تعلیم نے, کسی فلسفی نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے کارپورل پنشمنٹ کریں یعنی جسمانی سزا دیں, لیکن کئی ایک باتوں پر سرزنش ضروری ہوتی ہے جو کہ اب نہیں ہو رہی. نہ گھر, نہ معاشرہ اور نہ ہی اسکول والے پنشمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ایون اخلاقی کوئی سزا دیں تو بھی ہمارے رشتہ دار اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بدنام کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ جبکہ آپ کے والدین جب پڑھتے تھے, جب ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں, تو ہم تو راستہ گزرتے ہوئے عام لوگوں سے بھی ڈرتے تھے کہ یہاں کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے امی ابو کو کہہ دیں گے اور وہ ہمیں مار پڑے گی. تو اب سگے رشتہ دار بھی ایسا نہیں کر سکتے. تو تربیت پوری ایک سوسائٹی کا اس میں حصہ ہے, ایسا ایک اسکول اور ایک ٹیچر کے اوپر نہیں ہے. جی, محکمہ تعلیم کی جو ہے اعلیٰ قیادت مل کر بھی حکومت کو کوئی موقف نہیں دے سکی. یہاں پر ایک یونیورسٹی تک بھی نہیں ہے. تو آپ بھی ڈی ای او رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہاں پر ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنوائی؟ کیا آپ سوچ سمجھ کے خاموش رہی ہیں؟ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اگر میں کہوں کہ یہاں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا جی تعلیم کے سلسلے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں یونیورسٹی ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے اور اس کا کیمپس کیسا ہو اور اس کا فیکلٹی جو ہے وہ کہاں سے آئے اور مور اوور اسٹوڈنٹس کہاں سے آئے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی میں تو اس بات کی, ہمارے جو اعلیٰ قیادت اب بھی ہے تب بھی اعلیٰ قیادت ہی, آپ جن کو کہتے ہیں کہ سربراہان مملکت یا اسٹیٹ کے جو حکومتی نمائندے, ہمارے وہ بزرگ جو اس وقت دنیا میں رہے بھی نہیں ہیں, جیسے کچھ ہیں جو زندہ, سکندر حیات صاحب وزیر اعظم رہے, ہمارے سردار غازی ملت سردار غازی سردار محمد ابراہیم خان صاحب, تو یہ لوگ سارے کہتے ہیں ہم پونچھ میں جا کر پڑھتے تھے, پونچھ میں امتحان دیتے تھے. یہ ساری اعلیٰ قیادت کلاس فیلو, کہیں نہ کہیں یونیورسٹی فیلو, کہیں نہ کہیں کلاس فیلو رہی ہیں.
آج ایک بارل کا بچہ ہے تو اس کو بولو پلندری میں تمہارا کوئی، کہتے ہیں نہیں میں تو بارل میں پڑھا ہوں. چیچن کا کہتا ہے میں تو چیچن میں پڑھا ہوں. اس کو دوسرے اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے واقفیت نہیں ہے. تو یہ ہم نے جو چپے چپے پہ اسکول کالج یونیورسٹیاں بنا دی ہیں تو ہم نے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بس مقید کر دیا ہے اپنے ایک خاص مخصوص ایریا کے لیے. نہ وہ دوسرے کلچر سے واقف ہوتے ہیں، نہ وہ دوسرے لوگوں کی اس سے واقف ہوتے ہیں. تو سیکھنے سکھانے کا عمل صرف یہی نہیں ہے کہ آپ گھر کے قریب ترین ایک بڑا ادارہ بنا کر ان کو بکس اور ٹیچر دے دیں اور وہ سیکھیں. یہ سیکھنے کا عمل تو بڑا وسیع ہے. تو اس کو جو لوگ پڑھنے کا شوق ہو، کہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، تو وہی لوگ جاتے تھے جو اس کے اہل ہوتے تھے، ان کا مینٹل لیول اتنا ہوتا تھا. آج کل تو ہر کوئی ماسٹر ٹرپل MA اور ڈبل MA کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں کیا بتاؤں کہ یونیورسٹی ہونی چاہیے، اس کی فیکلٹی بھی ہو جائے گی، پڑھے لکھے لوگ. میری بچیوں آپ دیکھو گے یہاں یہ یونیورسٹی کیمپس ہے مسٹ کا بنا، اب اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کہاں سے آئیں گے؟ یونیورسٹی میں تو ایک کلاس میں ایک سیکشن میں 100 کی تعداد ہونی چاہیے، تب ایک لیکچرر یا پروفیسر اس کو وہ میٹ کر سکتا ہے ان کے لیکچر. تو میم تو اسکول کے جو ہے آپ کہہ رہی ہے کہ کیمپس میں بچیاں نہیں آ رہی، اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے، تو اتنی زیادہ مہنگی فیسز ہوتی ہیں جو غریب پیرنٹس افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں گے؟ ہاں یہ بات تو ایک ہے کہ ہمارا میں پورا ملک ہی ہمارا کہوں گی نا، پاکستان جیسے آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ترقی پذیر ملک ہے، ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. چل جائے گا کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور یہ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے اور اس میں لوگوں کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ ہر ایک کوئی جو ہے نا اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائے. دیکھیں یہاں تو ایک اسکول دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا برانڈیڈ اسکول ہے، جیسے پاکستان کے سارے برانڈز جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں، ایون ہمارے ساتھ چھوٹا ڈسٹرکٹ بمبر ہے وہاں بھی ہے. پلندری میں ایک بھی برانڈ کا اسکول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی جو ہے پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی ارننگ ہی اتنی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے میم، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں، یہاں کے لوگ تو بہت لائق ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی مینٹل لیول جو ہے وہ ذہین ہے، بہت زیادہ ذہین ہے. یہاں کی ذہانت کی تو مثال نہیں دی جا سکتی. ذہین فتین لوگ ہیں. میں کہتی ہوں پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اخراجات میٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں. تو وہ بعض اتنی ذہین بچیاں ہیں کہ میں بعض اوقات رو پڑی ہوں فزیکلی کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اس بچی کو جو ہے نا اکیڈمی میں داخلہ دلوا دیتی، میں اس کو سپورٹ کرتی. اتنے ذہین بچے ہوتے ہیں تو نہیں کر پاتے ہیں والدین. مہنگی تعلیم تو کافی ہے، تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں پوسٹ ماسٹرز کریں اور پوسٹ گریجویشن. آپ ٹھیک ہے آپ BA تک گئے، گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا گورنمنٹ کالج میں فری ایجوکیشن اپ ٹو گریجویشن ہے، وہاں تک حاصل کریں، ٹھیک ہے، دیٹس آل. اگر نہیں ہے آپ کے مالی معاملات اتنے تو ضروری بھی نہیں ہے. ضروری ہے میم، تعلیم تو ہے ہر شخص کا بنیادی حق ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو آگے پڑھنے کی، آگے ڈگریز لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے. ہر شخص کا حق ہے، بنیادی حق ہے. تو تعلیم جو ہے میرے خیال سے اس میں فیس جو ہے بہت کم ہونی چاہیے، جو ہر ایک غریب اور میڈل کلاس فیملی جو ہے وہ بھی افورڈ کر سکے. تو تعلیم تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، وہ ملنی چاہیے ہر انسان کو. دیکھیں جی فری، دیکھیں پاکستان میں تو ابھی میٹرک تک کی تعلیم ہے، انہوں نے یونیفارم، کتابیں، بلکہ بچوں کا لنچ تک بھی جو ہے نا وہ فری کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں HK میں معمولی سی فیس کے ساتھ تقریباً ہماری بھی FA تک تعلیم فری ہے، بلکہ گریجویشن تک فری ہی ہے. اس سے آگے پھر حکومت یا ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتی. اتنی مہنگی فیسز ہیں کہ کہیں بچے جو ہیں وہ سیکنڈ ایئر کے بعد پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اتنی فیسز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. فری تو بالکل نہیں ہے. ہمارا پوسٹ گریجویٹ میل اور فیمیل کالجز ہیں، یہاں BA MA تک جو ہے آپ کی صرف رجسٹریشن فیس ہے اور ایگزامینیشن فیس ہے، باقی آپ کی منتھلی فیس نہیں ہے، وہ فری ہے. دیٹ از کالڈ فری. بکس تو آپ کو لینی پڑیں گی اور روزانہ کے اخراجات لینے پڑیں گے، یہ فری ہی ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے تو لا محالہ وہاں فیس دینی پڑے گی. ہاں البتہ آپ کی جو ماڈل کلاس ہے اور پھر ماسٹر اور اب BS اور MS اب جو نئی آ گئی ہے نا تعلیمی پالیسی، اس میں تو سمپل BA MA کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا سمپل BA MA کی ڈگری اٹھا کے فیلڈ میں جائیں تو آپ کو جاب بھی نہیں ملے گی. یہ تعلیمی پالیسی میں جو ہے نا یہ نئی بات یہ ہے کہ اس میں BS اور MS کو ترجیح دی جا رہی ہے اور اس کی فیس ہے.
اور واقعی بچوں کے لیے عام لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہے سارے، یعنی 100% یو کانٹ سے کہ 100% لوگ. یہ فیس جو ہے کم ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ ہر آرڈنری فیملی جو ہے اس کو افورڈ کر سکے. آپ ڈی او تھی تو آئی تھنک اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا. نہیں، یہ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے نا جو تجاویز دی جاتی ہیں، جو ہائی لیول کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ کے لوگوں سے تجاویز نہیں لی جاتی. وہ لی جانی چاہیے کہ فیلڈ میں کیا حالات ہیں. اوپر پالیسیز تو اوپر بیٹھ کے بالا ہی بالا بن جاتی ہیں نا، وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے ایک بندہ یہ روڈ آگا خراب ہے، آپ کو بہت دھکے لگ رہے ہیں، آپ کو بہت کھڈوں سے پریشانی ہے، جبکہ بڑی گاڑی میں پراڈا میں بیٹھے لوگوں کو فیل نہیں ہوگا. تو ایک بات سمجھنے کی یہی مثال ہے کہ ان لوگوں کو فیل نہیں ہوتا کہ زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈی او کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کوئی پالیسی بنا سکے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر جو پرائمری اسکول ہے وہاں پہ صرف 2 ٹیچرز ہیں، تو یہاں پہ آپ ڈی او رہی ہیں، اس سے پہلے ڈی اوز رہیں، ابھی ڈی او ہیں، تو اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا 2 ٹیچرز جو ہیں 5 کلاسز کو اور وہاں پہ بیٹھے بچوں کو کیا وہاں پہ تعلیم پراپرلی دے سکتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں ہوتا کہ اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈی او صاحبان جو ہیں اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ٹیچرز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھا کیوں نہیں رہے اسکولز میں؟ اب اس میں جو ہے نا کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو اندر کے حال کا نہیں پتا، اور جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو باہر کا نہیں پتا ہے. باہر کا ہوتا ہے لیکن وہ اپنا دائرہ اختیار کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دائرہ اختیار صرف میرا یہی نہیں ہے کہ میں نے تو رپورٹنگ آفیسر ہوں نا یہاں کہ میں رپورٹ کرنی ہے اوپر والا آفیسر کو کہ یہ میرے ڈسٹرکٹ میں خامیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، یہ ضروریات ہیں. ٹھیک ہے، اب بالا اس سے بالا کو بھیجے گا تو چلتے چلتے پرائم منسٹر تک بات جائے. اچھا ٹھیک ہے، پرائم منسٹر تک بھی جاتی ہے. جیسے ہمارا فائنینس جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے وزیر خزانہ، وزیر سیکٹری مالیات، اور یہ ساری چیزیں یہ الگ شعبہ ہے. ٹھیک ہے، جب مالیات میں چیز جاتی ہے تو وہاں وہ اس کو نہیں ریکمینڈ کرتے، وہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اب ہمارے جو ایچ کے جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں تو ہماری اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پرائمری کی اور مڈل کی بھی، ہائی کی بھی. آپ یہ سامنے پاکستان میں دیکھیں کتنا بڑے ایریے میں صرف ایک ہائی اسکول بڑھوٹیاں کا آپ کو نظر آتا ہوگا. ٹھیک ہے، بڑھاٹیاں نام ہے. تو یہاں ہمارے اتنے ایریا میں 4 ہائی اسکول ہیں، 1 ڈگری کالج ہے، 2 انٹر کالجز ہیں، اور 15 سے زیادہ مڈل اور پرائمری 100 سے زیادہ ہیں. تو اب یہ اگر دیکھیں تو 2 کلومیٹر کے اندر دوسرا تعلیمی ادارہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے 2 کلومیٹر کے اندر 3 ہائی اسکول اور مڈل اسکول اور 3 ہمارے پرائمری اسکول آ جائے. ان کی بجٹنگ کہاں جا کے پہنچتی ہے؟ ہوتی ہے وہی بات ہے نا کہ جو بندہ جس شعبے سے نہیں ہوتا وہ بات کر سکتا ہے، اس کو آزادی ہے ہر قسم کی بات کرنے کی، لیکن جو بندہ جس شعبے میں بیٹھا ہوتا ہے اس نے اپنے شعبے کی یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اتنا زیادہ اسٹافنگ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے. بلکہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ یہ پرائمری اسکول کو ختم کیا جانا چاہیے، بالکل ختم کر کے یعنی ان کو کنسالیڈیشن کی طرف آئیں، کنسالیڈیٹ کر کے 3 پرائمری اسکول کو ختم کر کے تو ایک مڈل چلانا چاہیے اور مڈل کو وہی اسٹاف ادھر چل جائے. لیکن اس میں یہ مثلا میرے گھر کے سامنے، میرے گھر کے ساتھ ہی ایک پرائمری اسکول ہے، درمیان میں ایک نالا آتا ہے، نالے کے اس طرف ایک اور پرائمری اسکول ہے، فاصلہ آدھا کلومیٹر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آدھے کلومیٹر پہ 2 پرائمری اسکول نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات یہ آتی ہے انسانی حقوق کے، اسے دیکھیں اور ضرورت ہے کہ اس نالے جب بارش ہوتی ہے اور نالا چڑھتا ہے تو وہ بچے نالا کیسے کراس کر کے آئیں گے. سو یہ ضرورت، نظریہ ضرورت کے تحت ادھر بھی اسکول بنانا لازمی ہو گیا. تو یہ اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب اسکول قائم ہو گیا بنانی پڑے گی، بلڈنگ کے اندر فرنیچر لانا پڑے گا. اس کو جب بلڈنگ فرنیچر آ گیا تو اس میں ٹیچر اپوائنٹ کرنے پڑیں گے. تو ٹیچر کی ضروریات کو دیکھنا، اور پھر جو اس وقت بچے کی ضروریات ہیں کہ پوری کلاس جو ہے فلی اکوپڈ ہونی چاہیے، ہر قسم کے چارٹس اور تدریسی معاملات سے، وہ کہاں سے آئیں. ساری چیزیں بجٹ سے ریلیٹڈ ہے. بجٹ ہوگا، فائنینس والے اجازت دیں گے. ابھی تو اللہ کا شکر کہ ہمارے جتنے
ہائی اسکول ماڈل ہائی اسکول میں پچھلے سال میں نے دیکھا تھا یہاں ٹرک جو ہے ٹیمپ لا کے گورنمنٹ نے دیا، اتنی اچھی چیزیں جو ہے پلے نرسری کے لیے پرائمری سیکشن کے لیے انہوں نے بھیجا ہے، فرنیچر بھی اور کھلونے اور اس سے اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو لرننگ آئٹمس کے حیران جی بالکل کر رہی ہے۔ اب بات ہے کہ جب ایک چیز ہم پوری کرتے ہیں نا زمانہ کہتے ہیں آگے دوڑ جاتا ہے، ہم وہاں زمانہ آگے دوڑ جاتا ہے، نیکسٹ میٹنگ کو کرنے کے لیے ہمیں ریڈی۔ جی سنجیدہ رشیدہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا محکمہ تعلیم میں بھی سفارش چلتی ہے یا آپ کے کیریئر میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے پاس کوئی سفارش لے کے آیا ہو؟ بیٹے یہ تو ایک آزاد کشمیر چھوٹی سی جگہ تھی اور میرا ڈسٹرکٹ سب سے چھوٹا، یہاں تو سفارش کیا، میں کہتی ہوں کہ ہر بندہ نیڈی اور ہر بندہ اپنا۔ آپ میری بھتیجی ہو تو آپ آؤ گی تو میں نے آپ کا کام کرنا ہے، آپ بھتیجے ہو تو وہ آئے گا تو میں نے کام کرنا ہے آپ کا۔ سفارش کی یہاں اس سطح پہ نوبت نہیں آتی جیسے آپ بگ سٹیز یا بڑے ملک کے لیے آپ کہتے ہیں بڑے لیول تک، یہاں ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود اس کو ایڈجسٹ یا کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے۔ سفارش لامحالہ ہے اور سفارش رہے گی بھی۔ نہیں ہونی چاہیے نا؟ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے، دین نے، قانون نے، ہر جگہ اس کی ممانعت ہے، لیکن چیزیں چل رہی ہے۔ آخر اللہ نے وہ فیصلہ بھی تو کرنا ہے نا جنت اور دوزخ کا، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو یہ لوگ تو یہ تو ہوگا ہی نا۔ قابل لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، اتنا ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، لیکن سفارش کی وجہ سے ناقابل لوگ جو ہیں وہ بھی اے جے کے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ قابل، یہاں قابل کو دیکھا جاتا ہے، ہر شخص یہاں ایزی اپروچ میں ہے، وہ اپنے شام کو منسٹر سے بھی مل لیتا ہے، شام کو وہ پرائم منسٹر صدر تک بھی پہنچ جاتا ہے، ججز کے پاس بھی۔ یہاں ایسی حالات نہیں ہے کہ بہت قابل کو ہم بالکل پیچھے نہیں چھوڑتے اور نہ کسی نے چھوڑا، اور بہت زیادہ سفارش ہاں کسی کی یہ ذاتی ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آزاد کشمیر میں بہت ہی ویری ریئر ہے کہ آپ رشوت کسی صورت میں آپ ان شیپ آف منی یا کسی میں ادروائز نہیں، گنے چنے چند لوگوں کو پتا ہے کہ کون کتنا ہے، کسی کو کوئی ایسا اتنی بری کنڈیشن ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اب مثلا داخلہ ہے، آپ پاکستان کے کسی سرکاری اسکول میں بھی جاؤ تو 1 کلاس میں داخلے کے لیے آپ کو منسٹر کی سفارش چاہیے، جو نہیں ہو سکتی تو 100 پرائیویٹ میں چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اے جے کے میں ایسا نہیں ہے۔ اب جس کو نہیں ملتی، میرے پاس بچیاں ابھی بھی آتی ہیں گورنمنٹ میں، کہتی ہیں جاؤ بھائی یہ گورنمنٹ کالج ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، وہاں جا کے پڑھو، فری ایجوکیشن ہے، کیوں پرائیویٹ میں جا رہی ہوں؟ فوجی فاؤنڈیشن میں بھی پہلے شروع میں سفارش میں داخلی ہوتی، اب نہیں۔ امتحان تو اب بورڈ کے ہیں، وہاں سفارش کا سوال ہی نہیں پیدا، اب تو سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں تو یہ چلتی رہتی ہے نا، ہونی چاہیے۔ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کو کوئی مسئلہ، تو آپ ظاہر ہے اپنے اس کے بڑے کے پاس جائیں گے کہ میرا یہ مجھے ہیلپ کریں، ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی کرے گا۔ ہیلپ ہونی چاہیے، اگر وہ قابل نہیں ہے تو ان کی ہیلپ نہیں ہونی چاہیے، یا ان کو کوئی بھی نیگیٹو فیور نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، نیگیٹو فیور نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ پوچھتی ہیں کہ دینا چاہیے یا نہیں، تو میں کیوں کہوں دینا چاہیے نیگیٹو، وہ نہیں دینا چاہیے، لیکن ہم اپنے ضرورت مند لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں اور مدد کرنی چاہیے۔ میم، ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ چینج ہونا چاہیے، اور ترقی یافتہ ملکوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہاں پہ نافذ ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہونی چاہیے، جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا جو نصاب ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جب ہمارے ملک میں وہ والا نصاب آتا ہے تو آپ اس کو طبقاتی سسٹم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس میں جب اپنا جو ہے ہمارا اسلامی نظریہ تعلیم، اسلامی نصاب اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو آپ پھر پسماندہ تو نہ کہیں نا، ہمیں یہی لٹریچر، یہی چیزیں، یہی نصاب پڑھنا چاہیے جس کو جو مقاصد ہماری اسٹیٹ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ ہر ملک کا جو ہے وہ سلیبس یا نظام تعلیم اس کے مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو آپ کا نظریہ مذہب ہے وہی آپ کا نظریہ تعلیم ہونا چاہیے۔ ہاں، مقاصد کی بات ضرور ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے نا مقاصد تعلیم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور مقاصد وہی ہوتی ہے کہ جو ہوتے ہیں جو ہماری اسٹیٹ اپنے ملک کے شہریوں کے لیے جن مقاصد کا تعین کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قسم کے ایجوکیٹڈ پرسن کی ضرورت ہے،
उसी को वो फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे स्कूल कॉलेज उसी तरह का जो है स्टाफ जो है वो पैदा करते हैं। वो सिलेबस का तयन भी करते हैं कि ये सिलेबस पढ़ेंगे तो ये करेंगे, ये सिलेबस पढ़ेंगे तो ये, ज़ाहिर है कि वो तयन करना उसका जो है ना स्टेट का काम है। आखिर पे आप अपने सुनने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज एक सिंपल और स्ट्रेट ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें दयानत और मेहनत और लगन शामिल होनी चाहिए। यानी जो भी आप काम करें दयानतदारी से करें। जिस शोबे से हैं, प्राइवेट हैं, घर में हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हायर ऑफिशियल हैं, आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको दयानतदारी से पूरा करें, कमिटमेंट से, लगन से, तवज्जो से और दिलचस्पी के साथ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर मैडम संजीदा रशीदा साहिबा। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच हमें अपना टाइम देने के लिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम को तब्दील होना चाहिए। मुख्तलिफ सिलेबस पढ़ के हम जो है जो एक कौम नहीं बना रहे, हम एक लोगों का हुजूम बना रहे हैं। अगर हमने एक कौम बनानी है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम सरकारी प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं सब में एक जैसा ही निसाब होना चाहिए। अपनी मेज़बान राबिया नज़ीर को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।